الذین وہ لوگ یظنون، زوئے نون نون، زن کہتے ہیں گمان کو، کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم کرنا. سمجھ رہے؟ کسی چیز کو دیکھے بغیر، سنے بغیر، جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی اوپینین بنا لینا. ایسا کرتے ہیں لوگ. یہ بہت کمزوری ہے لوگوں کی. کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں، خود سے خود اس کے بارے میں کچھ. تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے پھر؟ یہ کس چیز کا عمل ہوتا ہے؟ شیطان کا یہی کام تو ہے کہ وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا رہتا ہے، اور من گھڑت خیال، یعنی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، وہ چیزیں دماغ میں لا کر دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. لیکن ظن کے بعد اگر انا یا انا آ جائے تو اسی کا معنی یقین بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ انا بے شک. اب یہ گمان کیا ہو گیا؟ یقین میں بدل گیا. اور لغت ازداد ہے عربی زبان، جس طرح شراء کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں ہے، اسی طرح ظن میں گمان اور یقین دونوں معنی پائے جاتے ہیں. لیکن یقین معنی کب کریں گے اس کا آپ؟ جب اس کے بعد انا آئے گا. الذین یظنون انہم، آگے نا انا، تو یظنون کا معنی پھر صرف گمان نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقو ملاقات کرنے سے ہے. ملاقات کرنا، لام قاف یہ اس کا روٹ ہے. لقا کسی چیز کو پانا، سامنے آنا، ملاقات کرنا، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ کے سامنے آنے والے ہیں. ربہم اپنے رب کے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اس کا کوئی ملتا جلتا لفظ گزرا ہے؟ یرجعون، فہم لا یرجعون، لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے. کون ہے وہ؟ الذین یظنون، جن کو یقین ہے کس بات کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں نماز میں ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، سب سے کٹ کے، یا کچھ اور کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز کیا ہے بیسیکلی؟ اپنے لیے مدد مانگنا ہے. ایک تو اس میں دعائیں ہیں، دوسرا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے، نہ کہیں اور دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کہیں اور ہیں. ویسے تو آپ یہیں پر ہیں، لیکن آپ کو کوئی بلائے تو آپ جواب ہی نہیں دیتے، کوئی آئے تو آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں، نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ پریکٹس ہے کس کی؟ قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی، کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کہ آج نہیں نہ جاتے اگر نماز کی طرف، کل تو جانا ہی اللہ کے. آج نہیں اللہ کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے، کل ملاقات کرنی پڑے گی، پھر کیا کرو گے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت، التی انعمت، وہ جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم، فضلت فی ضاد لام فضل، فضیلت دی میں نے تم کو. فضیلت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیح دینا، برتری دینا. فضل کرنا یعنی حق سے زیادہ دینا. العالمین، سارے جہان والوں پر. عالم کہتے ہیں نا جہان کو، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق رب العالمین ہے جیسے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ اس زمین پر اور جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ حیوان ہے یا انسان ہے، تو ایون انسانوں پر بھی میں نے تمہیں فضیلت دے کے چن لیا.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دوبارہ کہا گیا اے بنی اسرائیل، پھر پکارا گیا اذکروا، یاد کرو، بھول چکے ہو تم، یاد کرو، یا یہ کہ یاد رکھو میری نعمتوں کو. کیوں؟ جب انسان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شکر آتا ہے. جب شکر آتا ہے تو اطاعت کو دل چاہتا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں نعمتیں یاد رہتی ہیں، تو پھر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. کہتا ہے یا رب میں تیری کیسے بندگی کروں، کیسے عبادت کروں، میں یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دوں، میں اللہ کے راستے میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں اپنی انا بھی توڑ سکتی ہوں، میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں. تو اس لیے نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں. اور جس کو نعمتیں یاد نہ ہو، صرف محرومیاں یاد ہوں، تو وہ ہر وقت شکوے کرتا رہتا ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. وہ مایوس ہے، ڈپریسڈ ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں کہ پھر اللہ کے سامنے جا کے خوشی سے 2 نفل پڑھے. تو پھر اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جو چاہتا کرتا پھرے. تو بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ نعمتیں یاد رکھو گے تو میری بات ماننی بھی آسان ہو جائے گی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور خاص طور پر یہ یاد رکھو کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی عزت بخشی، کتنی فضیلت دی، میں نے تو تمہیں سب پر چن لیا تھا. ایسے لگ رہا ہے نا جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی کہ دیکھو یہ بات مان لو، تم تو میرے پیارے ترین بچے ہو، میں نے تو سارے بچوں پہ تمہیں ترجیح دی، تم نہیں مانو گے. دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسان نہیں کیا، تمہیں کیسے پالا، تمہیں کیا کیا دیا. انہیں سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے. یا بنی اسرائیل، اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں اور کس طرح سمجھاتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی، جیم زائے، یہ جزا سے ہے بدلہ دینا، کافی ہونا، کوئی بدلہ نہ دے سکے گا. لا تجزی نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا. قاف بے لام، قبول کرنا، کسی چیز کو پسندیدگی سے لینا. شفاعت، شفاعت، شفاعت کا لفظ جو ہے شین فے عین سے ہے. شفاع شیء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا کے جوڑ دیا جائے، جوڑ دینا، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، سفارش کرنا، یعنی کسی کی بات دوسرے کی بات کے ساتھ ملا کے اس میں زور پیدا کرنا. یعنی کسی کی بات ہے، کوئی اپلیکیشن ہے یا کسی کا مطالبہ ہے، وہ کسی کے پاس آتا ہے، وہ اپنی طرف سے اس میں اور زور پیدا کر کے آگے بھیجتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو دوسرا شخص جس نے آگے بھیجا وہ سفارش کر رہا ہے، یعنی اس میں اپنا اختیار یا اپنی کوئی اتھارٹی استعمال کر کے اس پہ زور ڈال رہا ہے. ولا یؤخذ منها، اور نہ لیا جائے گا اس سے. یؤخذ کا لفظ جو ہے الف خ ذال سے ہے، اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا. منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، عدل عین دال لام سے، عدل برابر کو کہتے ہیں، عوض معاوضے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. ینصرون کا لفظ جو ہے نون صاد رے سے ہے. نصرت کا لفظ سنا ہے کبھی؟ کسی کے ظلم اور زیادتی دور کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا. واتقوا یومن، ایک طرف پیار سے، ایک طرف نعمتیں یاد کرائیں، احسان یاد کرائیں، دوسری طرف پھر وہ آخرت کا ڈر. انسان 2 چیزوں سے مانا کرتا ہے، کون سی؟ یا محبت سے مانتا ہے یا پھر ڈنڈے سے مانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب انہیں کہا جا رہا ہے واتقوا یومن، اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا.
تم بندوں کی عقیدت اور بندوں کی محبت کی چاہت میں حق بات نہیں کر رہے، کون بندہ تمہارے کام آئے گا؟ کون تمہیں بچائے گا؟ یہ سارے عقیدت مند خود بھاگ جائیں گے. جو آج بھیڑ تمہارے ارد گرد کٹھی ہے یہ سب چھٹ جائے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی کہ کوئی ماں یا کوئی پیارا آ کے کہے کہ یا رب یہ میرا بہت عزیز تھا، آپ اس کو میری خاطر چھوڑ دیں. نہیں. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ ہی اس کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا کہ کوئی اور چیز لے کے، کوئی مال یا کوئی رینسم لے کے تو اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، بچا لیا جائے. نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، کیونکہ وہ دن بڑا سخت دن ہے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ دن تو بڑا ہی سخت دن ہے، کافروں پہ کچھ بھی آسان نہیں ہے. تو اس دن سے ڈرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، جس دن باپ اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ دیکھیے کہ حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ، وہ پتہ کون ہوتے ہیں؟ لوگ. اگر آپ جائزہ لیں اپنا کہ آپ بہت سے اچھے کام جو آپ کرنا چاہتی ہیں آج تک نہیں کر سکی، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو اب یہ کیا بن گئی، ملانی بن گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا، فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ اور کیا کچھ. لوگوں کا ڈر، لوگوں کا ڈر حق بات نہیں کہنے دیتا، لوگوں کا ڈر حق پہ چلنے نہیں دیتا. تو لوگ تو وہاں کوئی نظر نہیں آئیں گے، نہ کام آئیں گے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے لوگوں کا ڈر چھوڑو. بار بار ایک بات ریپیٹ کی گئی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا، مجھ سے ڈرو اور میرے بعد اس قیامت کے دن کی سزا سے ڈرو. یہ دو چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو پوری دنیا سے ٹکرا سکتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو. نجینا، نون جیم یہ، کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا، رہائی پانا. اردو میں بھی نجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. من آل فرعون، آل فرعون، آل کا لفظ گھر والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فالوورز کے لیے بھی. یعنی آل فرعون میں فرعون کے گھر والے، اس کے پیروکار، اس کا لاؤ لشکر، اس کے فالوورز سب شامل ہیں. ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو. یسومون کا لفظ جو ہے سین واو میم سے ہے، سوم. ساما، یہ سوم ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جس میں ذلت اور خواری بھی ہو، یعنی صرف تکلیف نہیں، ذلت بھی، بے عزتی بھی. سوء العذاب، برا عذاب. سو کا لفظ جو ہے ہر برائی کے لیے آتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کرے، اسی سے لفظ سیئ بھی ہے. ناگوار اور بدصورت چیز کے لیے بھی آتا ہے. ظاہری اور مانوی دونوں طرح کی بدصورتیوں کے لیے آتا ہے، یعنی صرف ظاہری نہیں بلکہ مانوی بدصورتی بھی شامل ہے. تو سوء العذاب، برا عذاب. یذبحون، یذبحون کا روٹ ہے ذال بیح، ذبح کرنا. ویسے تو ذبح کا مطلب بھی ذبح کرنا ہے، لیکن ذبح آیا ہے تو اس کا معنی ہے پلاننگ اور اہتمام کے ساتھ تکلیف دے کے ذبح کرنا. یعنی ایک ذبح کرنا کیا ہے؟ جیسے بکروں کو آپ ذبح کرتے ہیں ایک سیدھے طریقے سے، جو ذبح کرنے کا نارمل طریقہ ہوتا ہے. اور یذبحون کا معنی کیا ہے
کی تکلیف دے کے ایک خاص طریقے سے ذبح کرتے تھے. ابناءکم، ابنا کس کی جمع ہے؟ ابن کی. ابن کی جمع ابنا بھی ہوتی ہے اور بنون بھی ہوتی ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. یستحیون، یستحیون کا روٹ ہے یہ مانا ہے زندہ چھوڑ دیتے تھے. اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے بھی پڑھا ہے آپ نے، لا یستحی. تو اب وہاں تو ہم نے کوئی اور ترجمہ کیا اور یہاں کچھ اور کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک روٹ سے دو مصدر بھی بنتے ہیں بعض اوقات، تو دونوں کا معنی الگ ہو جاتا ہے، پھر آگے برانچ بن جاتی. ہے یہ سے حیا بھی لفظ بنتا ہے، تو حیا کا معنی ہوتا ہے شرمانا، جھجکنا. اور ہے یہ سے حیاتن یعنی زندگی کا معنی بھی آتا ہے. تو یستحیون زندہ چھوڑ دیتے تھے، زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو. نساء کا لفظ بڑی عورتوں کے لیے بھی آتا ہے اور چھوٹی بچیوں کے لیے بھی آتا ہے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاؤن، بلا تھی. اردو میں بھی لفظ بلا استعمال کرتے ہیں نا، بے لام واو اس کا روٹ ہے، مانا ہے آزمائش. آزمائش اگرچہ خیر اور شر دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بلا سے مراد وہ آزمائش جس میں سختی اور شدت ہو، یعنی مصیبت کے معنوں میں. بلا کیا ہے؟ تکلیف کے معنوں میں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو وہ وقت. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یاد کرو. از میں کیا پوشیدہ ہے؟ اذکرو. وہ وقت یاد کرو. کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، کہ اے بنی اسرائیل اپنی تاریخ کا وہ وقت یاد کرو. نجیناکم، جب نجات دی تھی ہم نے تم کو. کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے. یعنی صرف فرعون نہیں، فرعون کے جتنے بھی کارندے تھے، پیروکار تھے، ان سب سے، گویا پوری قوم فرعون سے. کیا کرتی تھی آل فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے تھے، تم سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے، جبری مشقت کرواتے تھے، ذلت و رسوائی کے کام کرواتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری نسل کشی کر رہے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہاں اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ جب فرمایا گیا کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تو اس میں ایک احساس اور ایک غیرت کو جگانا بھی مطلوب تھا کہ دیکھو جب تمہارے مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے تو پھر تمہاری قوم کا حال کیا ہوگا. وفی ذالکم، اور اس میں بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی سخت آزمائش تھی. اب بات یہ ہے کہ سزا تو آل فرعون دے رہی تھی یا فرعون دے رہا تھا، تو آزمائش رب کی طرف سے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یعنی ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت تکلیف اور مشقت میں مبتلا کیے ہوئے تھے، بیٹے تمہارے ذبح کر رہے تھے، عورتیں تمہارے زندہ چھوڑ رہے تھے یا ان کو اپنی لونڈیاں بنا رہے تھے، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی. بظاہر تو دنیا کا عذاب ہے، تو دنیاوی تکلیف ہے، لیکن اس دنیاوی تکلیف کو کیا قرار دیا گیا؟ آزمائش. اور آزمائش تمہارے رب کی طرف سے. ایسا کیوں؟ دنیاوی تکلیف، عذاب یا
رب کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کیوں؟ ذرا سا آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، انسان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یعنی اب اس کو آپ اس طرف ریلیٹ کیجئے، جیسا کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آیت کو کس کانٹیکس میں لینا، بنی اسرائیل کے، اور پھر اس کو اپنے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی زندگی میں تو یہ بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، لیکن ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے، تکلیف آتی تو دنیاوی اسباب کے پردے میں ہے نا، کہ نہیں؟ دنیا کا ہی کوئی نقصان سامنے ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل پر یہ سب مصیبت کیوں آئی تھی؟ کیونکہ وہ اپنے اصل رستے سے ہٹ گئے تھے، تو اللہ تعالی بندوں کی بھلائی کے لیے بعض اوقات ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، آپ سب کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ فوراً کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہے نا؟ اور ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ جب اپنے پہ تکلیف آئے تو کیا سوچیں؟ ضرور میری سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، دنیا میں ہی مجھے پلٹنے، رجوع کرنے اور توبہ کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اور اگر کسی اور پر تکلیف آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟ یہ نہیں اس وقت سوچے کہ ضرور کوئی غلطی کی ہوگی نا تو پکڑ ہوئی ہے۔ ہم جب اپنے پہ آتی ہے تو اور طرح سوچتے ہیں، جب کسی پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے کوئی غلطی کی ہوگی نا، کچھ کیا ہوگا تو پکڑ۔ دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچیں، دوسروں کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے تو ضرور سوچیں کہ کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کوئی غلط کام ہوا ہے۔ اسی لیے تکلیف سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا گیا؟ اپنی غلطی کا اعتراف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو ظلم نہیں کرتا، تو ہر عیب سے پاک ہے، قصور میرا ہی ہے، غلطی میری۔ تو یونس علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تھا تو قرآن پاک میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومن بھی تکلیف اور غم میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کا غم دور کر دیتے ہیں، اس کو تکلیف سے نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ دنیا امتحان تو ہے، دنیا میں انسان کو ایک طرف نعمتیں دی گئی ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہیں، پھول کے ساتھ ہی کانٹا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی زندگی میں پھول ہو تو اس کے ساتھ کانٹا نہ ہو۔ ہر نعمت اپنے ساتھ ایک آزمائش کا پہلو رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات نعمت پیچھے چلی جاتی ہے، آزمائش آگے آ جاتی ہے۔ وہی چیز جس کو آپ اپنے لیے بہت اچھا سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں، اسی میں آپ کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں نکل آتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، میرا قصور کیا ہے، کیا کوتاہی ہے، کوئی بات تو میرے منہ سے ایسی نہیں نکلی، یا میں نے کسی انسان کو تو نہیں ستایا، یا میں نے کوئی اللہ کے حق میں تو کمی نہیں کی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس تکلیف سے انسان جاگ اٹھتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اللہ اس گناہ کی بھی معافی جس کو میں جانتا ہوں اور اس کی بھی جس کو میں جانتا نہیں، کیونکہ ہم بعض غلطیاں ایسی کر چکے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، گمان بھی ہمارا ادھر نہیں جاتا کہ ہم نے غلطی کی۔ اسی لیے ہمیں استغفار کی جو مختلف
دعائیں سکھائی گئی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، کہ یا اللہ میں اپنے پہلے پچھلے چھپے اور کھلے اور ان سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وما انت اعلم به منی، کہ مجھے اپنے ان گناہوں کا نہیں پتا جو میں کر چکا اور مجھے پتا بھی نہیں کہ میں نے گناہ کیے، میں ان کی بھی معافی چاہتا ہوں۔ ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، دقہ و جلہ، اولہ و آخرہ، علانیتہ و سرہ، کہ یا اللہ چھپے کھلے اول آخر سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں۔ جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ، اور جو اعتراف کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آزمائشیں آتی کس لیے ہیں؟ کہ انسان ہوش میں آئے، پلٹے۔ بنی اسرائیل کے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس نعمت کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ پیچھے کی آیت میں آپ نے کیا پڑھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تو تمہیں سارے جہان والوں پر فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی، تو تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، اپنے اس مقام اور مرتبے کو ہی بھول گئے۔ تو جب تم نے اپنا مقام کھو دیا تو میں نے بھی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا اور تمہیں اس ذلت میں مبتلا کر دیا۔ اب حال یہ ہے کہ تمہاری نسلیں بھی محفوظ نہیں اور تم پر سخت مصیبت آ چکی ہے، اور یہ اصل میں تو تمہارے رب کی طرف سے تم پر آئی ہے تاکہ تم سنبھلو۔ اب چونکہ یہ قوم کی بات ہو رہی نا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، تو بنی اسرائیل اپنے وقت کی ایسی ہی قوم تھی جیسے اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، بہترین امت، اخرجت للناس، تمہیں تو انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم ان کو سیدھے رستے پہ لاؤ، اور جب انہوں نے یہ کام چھوڑا تو کیا ہوا؟ خیر امت شر امت بن گئی۔ اور آج مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی جتنی بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ آزمائشیں ہیں، ان میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کام ہمیں دیا گیا تھا کرنے کو، جو اسائنمنٹ ہمیں ملی تھی بحیثیت امت مسلمہ کے، اخرجت للناس، جب تک ہم وہ نہیں کرتے تو محض یہ کہتے رہیں کہ یہ فلاں کی سازش ہے اور یہ فلاں ہمیں ایسے پریشان کر رہا ہے، یہ فلاں ظالم ہے، وہ جتنا مرضی رونا روتے رہیں، حالات نہیں سنور سکتے جب تک کہ وہ کام نہ کریں جس کام کے لیے اللہ نے بنایا۔